عطا فرمائے، اپنے فضل و توفیق دا کمال عطا فرمائے، اور سانو قرآن و سنت دے وہ روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو معصوم اللہ دیاں علیشاں گندگیاں قدورتاں تو بچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ، لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر اکثریت غافل لوگوں کا کہنا نہ مننے کا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ انعام دی 116ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوا، اس آیت پاک سنے رب نے ارشاد فرمایا، اور اگر تسی اکثریت دا کہنا منو گے جڑے دنیا دے وچ نے تے تانوں اللہ دی راہ تو یہ لوگ ہٹا دیں گے، کیونکہ وہ اپنے خیال وچ چلدے نے اور قیاس رائیاں کردے رہندے نے۔ اس آیت پاک سنے رب نے دسیا کہ اکثریت جڑی ہے یہ گمراہ ہے، میری دشمن ہے، میرے تو غافل ہے، میرے نبی دی دشمن ہے، میرے ولیاں دی دشمن ہے، صحابہ کرام دی، اہل بیت دی، اولیاء اللہ دی، زندہ دل علماء و مشائخ دی دشمن ہے۔ غور کر کے دیکھ لو پوری کائنات دے اندر اکثریت جڑی ہے وہ کافراں دی، منافقاں دی، بدعتیاں دی، مردہ دلاں دی، گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں دی، 2 نمبر غیر شرع، افلاطونی، دجالی، ساز ناچ گانے ٹول ٹمکے تمالاں چڑجے، حمزاتی جناتی، کیمیاں گر اور شیطانی علماں تے عمل کرنے والے بابیاں دی، اور نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکاراں دی، جڑے سارے قرآن و سنت نو اسلامی علم تصوف نو چھڑ کے علم النجوم، علم الربل، علم الجفر، علم القیافہ، مائنڈ سائنس، ٹیلیپیتھیاں چ، ہپناٹزم چ، مسمرزم چ، مائنڈ سائنس چ اور دیگر شیطانی علوم جنہیں انہاں جڑ جے ہوئے نے، حالانکہ سچا علم صرف اور صرف قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت دی روح اسلامی علم تصوف ہے، اور اسلامی علم تصوف دی روح دیدار مولا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، اور یہ سارا پروگرام سونے رب نے قرآن پاک ہی دسیا۔ دیدے مولا دی نعمت پھر پیشوا دی تعلیم و تربیت نہ انہوں کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن لین نہ حزب الشیطان نہ رابطہ توڑ کے حزب اللہ نہ رابطہ کرنا، پھر پیشوا دی نگاہ دعا توجہ اور روحانی مدد نہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی انسان حضوری خدا جا کے دیدے مولا دی نعمت حاصل کر سکتا، جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا۔ لیکن کافر و منافق انہاں گلاں نوں چھپاؤندے، حالانکہ قرآن کریم چ پروگرام واضح موجود ہے، اور دیدے مولا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کھلی آنکھاں نہ دیدے مولا ہوندی ہے، باقیاں نو دل دے آئینے دل دی آنکھاں نہ بے جہد دیدے مولا دی نعمت نصیب نہ ہوندی ہے اسے دنیا، پھر انہاں نو ہی آخرت دیدے مولا دی نعمت کھلی آنکھاں نہ حاصل ہوئے گی۔ اس واسطے سنے رب نے قرآن چ فرمایا دنیا چ انے آخرت وچ بھی انے ہون گے، کہ جنہیں میرے دیدار دا انکار کیتا اللہ سونا فرماندا وہ خسارے چ نے، اور قرآن چ دسیا کہ میں انہاں لوکاں نو بغیر حساب تو جہنم سڑ دینا دا کوئی حساب نہیں لینا، اور اگر تسی میرا دیدار کرنا چاہتے تو صالح عمل کرو، کہ قرآن چ پروگرام دستا سنے رب نے۔
فلیعمل عملا صالحا۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ تسی انہاں لوکاں دا کہنا نہ منو، کیونکہ انہاں لوکاں نے قرآن و سنت نو چھڈ دتا، اور شیطان دے، افلاطونیاں دے، دجالیاں دے، کافراں منافقاں دے بنائے پروگراماں پیچھے لگ گئے نے۔ تو جے تسی انہاں دے پیچھے لگو گے تو تہانوں اللہ دی راہ تو ہٹا دیں گے، یعنی او رستہ، او صراط مستقیم جیڑی اللہ دی بارگاہ تک پہنچ دی ہے، تہانوں اس راہ تو ہٹا دیں گے لوگ۔ اس واسطے انہاں دے پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور بھجو، انہاں دے بنائے دستوراں منشوراں نوں دفن کر دیو، کیونکہ سارے تکے بازیاں 'چ لگے ہوئے نے، اپنے خیالی پروگرام کھانا ساز بنائے انہاں پیچھے لگے نے، کیا سرائیاں 'چ لگے ہوئے نے۔ تو سونے رب نے فرمایا انہاں دا کہنا نہ منو، نین دے پیچھے چلو، نین دے لاگے لگو، تو تہانوں اللہ دے رستے تو ہٹا دیں گے۔ وہ رستہ اللہ دی بارگاہ تک پہنچاندہ ہے، جہدے بارے سونے رب نے قرآن 'چ دسیا، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اللہ تک جاندا ہے۔ اور قرآن 'چ سونے رب نے دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ یہ سارے ظہورات اللہ رب العزت دے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عکسی ظہورات ہے، جو کچھ بھی کائنات ہے۔ اور اج دی سائنس نے، میٹا فزکس نے، میٹا سائیکالوجی نے، مینڈ سائنس نے، میڈیکل سائنس نے اس گل نوں تسلیم کر لیا۔ اور سونے رب نے قرآن 'چ بھی دستا کہ ماول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، فثم وجہ اللہ، تسی جدھر بھی رخ کرو گے ادھر میں موجود ہاں، وہو معکم، میں تواڈے نال ہاں، میں تواڈے نفساں 'چ تسی کیوں غور نہیں کرتے، میں تواڈی شارک تو بھی نیڑے ہاں۔ اس واسطے انسان دی زندگی دا مقصد وہ ہے دید مولا دا حصول ہے، قرآن پاک پروگرام دسیا۔ لیکن نعمت آتی اللہ آتی رسول 'چ فنا ہونا، فنا فی توحید ہونا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تصور نہ، فتابعونی نہ، درود پاک دی کثرت نہ، اس میں اعظم اللہ دے تصور نہ، دوام قلبی ذکر حضور نہ، قرآن و سنت نہ عمل کرنا، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت، دکھی انسانیت دا بھلا کرنا، منفی سوچاں تو بچڑنا، اور اپنے سب کانشیس مائنڈ دے اندر قرآن و سنت دے پروگرامنگ کرن نال ہی حاصل ہونی ہے جہدے مولا دی نعمت ہے۔ تائی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ کہ سانوں چاہیے کہ جنہیں مرضی اکثر زیادہ لوگ ہونا، انہاں دی کدے گل نہ مانو، صرف اور صرف قرآن و سنت تے عمل کرو، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہو، اور باشرہ زندہ دل، مردہ نفس، صاحب حضور و حضوری، صاحب وصل و وصال، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، اثار، اخلاص، عشق دے پیکر، بہتر رخصتاں، تعویلہ، شیطانی رسم و رواجاں، دشمن، زندہ دل سچے علماء مشائخ دی تربیت نال ہی انسان اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے، تو اے سیر مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکداں سے دور نہیں۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کہ جڑا مولا ساڈے گھر ویلے کول ہے، یہ دیدار کرنے واسطے جد و جہد کریے، اور اللہ سونے دسے پروگرام دے مطابق عمل کر کے یہ نعمت حاصل کریے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر، ماڑے کمزور، کم علم، عاجز، مسکین، بے سہارا انسان ہے، صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور سارا عطا فرمائے۔ انہاں اکثریت والے غافل لوگ جڑے تیرے تو انہاں تے تو منہ موڑیا ہے، انہاں دے پرچھاویں تو ہی بچن دی توفیق عطا فرمائے۔
کیونکہ گزریا وقت آنا نہیں، آن والے اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سال لمحہ قیمتی ہے، سانو اپنے یاد چ آئندہ بھی اپنا یاد قلب نے اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا فنا فی توحید غرق فی توحید رہن والا بندہ بنائی، اور اپنے دائمی تعداد نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائے اللہ۔ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔